تاریخی، علمی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ خلیفہ منصور نے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا تو آپ تشریف لے گئے۔ ربیع جو خلیفہ منصور کا حاجب تھا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دشمن تھا، کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، یہ ابو حنیفہ آپ کے دادا یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا قول یہ تھا کہ کسی معاملے پر حلف کرنے والا اگر اس سے 1 یا 2 دن بعد استثناء کر دے یعنی انشاءاللہ کہہ دے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ حلف کے ساتھ متصلاً ہی جائز ہے، بعد میں معتبر نہ ہوگا۔ ابو حنیفہ نے کہا اے امیر المومنین، ربیع چاہتا ہے کہ آپ کے لشکر کی گردن کو آپ کی بیعت سے آزادی دلا دے۔ منصور نے پوچھا کہ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ آپ کے سامنے تو حلف کر کے جائیں گے، پھر اپنے گھروں پر جا کر استثناء کر دیا کریں گے، تو جو حلفیہ عہد اطاعت لیا جاتا رہے گا وہ باطل بھی ہوتا رہے گا۔ منصور ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ اے ربیع، ابو حنیفہ کو کبھی نہ چھیڑنا ورنہ اسی طرح منہ کی کھایا کرے گا۔ جب امام ابو حنیفہ باہر آ گئے تو ربیع نے ان سے کہا کہ آج تو آپ نے مروانے کا کام کر دیا۔ آپ نے فرمایا وہ کام تو تو نے کیا تھا، میں نے اپنے لیے اور تیرے لیے خلاصی کی راہ نکالی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میں آتا ہے کہ عبد الواحد بن خیاس سے مروی ہے کہ ابو العباس طوسی امام ابو حنیفہ کے متعلق برے خیالات رکھتا تھا اور اس کا علم ان کو بھی تھا۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ منصور کے پاس گئے اور وہاں اس وقت کثیر مجمع تھا۔ طوسی نے کہا کہ آج مجھے امام ابو حنیفہ کی خبر لینا ہے۔ چنانچہ سامنے آیا اور کہا کہ اے ابو حنیفہ، امیر المومنین ہم میں سے کسی شخص کو بلا کر یہ حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی گردن کاٹ دی جائے، اور جس کو حکم دیا جاتا ہے اس کو یہ خبر نہیں کہ گردن کاٹنے کے حکم کے لیے خلیفہ نے کیسے گنجائش نکالی، ایسی حالت میں گردن کاٹنا جائز ہوگا یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اے ابو عباس، اس کا جواب دو کہ امیر المومنین کے احکام حق پر مبنی ہوتے ہیں یا باطل پر؟ اس نے کہا حق پر۔ آپ نے فرمایا بس تو حق کا نفاذ کرتا رہ، جس صورت سے بھی تجھے حکم دیا جا رہا ہو، اور تیرے لیے اس کی تحقیق ضروری نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے جو لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ یہ شخص مجھے باندھنا چاہتا تھا مگر میں نے اسے جھگڑ دیا۔ علی بن عاصم کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کی خدمت میں گیا، دیکھا کہ ان کے پاس حجام ان کے بال بنا رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تو جس مقام پر سفید بال ہوتے ہیں ہمیشہ اسی جگہ کو لپیٹتا رہتا ہے، تو ان میں کیوں اضافہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا اضافہ کس طرح جبکہ میں سفید بال کاٹتا رہتا ہوں؟ آپ کی گفتگو ظرافت پر مبنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا تو ان کا پیچھا کرتا ہے ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اب تو سیاہ بالوں کو لپیٹا کر تاکہ ان میں اضافہ ہو۔ یحییٰ بن جعفر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے میں نے ایک واقعہ سنا، فرماتے تھے ایک مرتبہ جنگل بیابان میں مجھے پانی کی بڑی ضرورت لاحق ہوئی۔ میرے پاس ایک اعرابی آیا، اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ میں نے اس سے پانی مانگا، اس نے انکار کیا اور کہا کہ 5 درہم میں دے دوں گا۔ میں نے 5 درہم دے کر وہ مشکیزہ لے لیا۔ پھر میں نے کہا اے اعرابی، ستو کی طرف کچھ رغبت ہے؟ اس نے کہا لاؤ۔ میں نے اس کو ستو دے دیے جو روغن زیتون میں چرب کیے گئے تھے۔ وہ خوب پیٹ بھر کر کھا گیا۔ اب اس کو پیاس لگی تو اس نے کہا کہ 1 پیالہ پانی دے دیجئے۔ میں نے کہا کہ 5 درہم میں ملے گا۔
اس سے کم میں نہیں مل سکتا۔ میں نے اس سے اپنے 5 درہم واپس لے لیے اور میرے پاس پانی بھی رہ گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، اور یہ بالکل فری ہے۔